दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 15। कहाँ गए हैं? मेहरुन्निसा के लहजे में हमेशा वाली बेकरारी थी और इस बार वो संभल कर बोली, कराची। असल में मैंने उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थीं, ख़ुसूसन 2-3 नावल जिनका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और मैंने भाई से कहा भी था कि आज मुझे हर हाल में मिल जाने चाहिए, लेकिन देखो अभी तक नहीं आए। बहुत गैर ज़िम्मेदार हैं तुम्हारे भाई और लापरवाह भी। मेहरुन्निसा ने कहा तो वो हमेशा की तरह उसे झुटला नहीं सकी, बल्कि यूं बन गई जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और अंदर दाखिल होकर कहने लगी, तुम बीजान से मिल लो, फिर ऊपर आ जाना। बीजान अपने कमरे में होंगी। मेहरुन्निसा कुछ कहे बगैर बीबी जान के कमरे की तरफ मुड़ गई और वो ऊपर चली आई। उस वक्त मेहरुन्निसा की आमद ने उसे खासा परेशान कर दिया था, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो बहुत अपसेट थी और उसे ख़दशा था कि कहीं मेहरुन्निसा के सामने बेध्यानी में वो कोई ऐसी बात ना कह जाए जो उसे शुबे में मुब्तला कर दे। जब भी उसके ऊपर आने तक वो मुसलसल खुद पर काबू पाने में लगी रही। उफ़, इतनी गर्मी में कैसे बैठी हो? पर्दे तो हटाओ, मेहरुन्निसा ने कमरे में आते ही कहा। तो उसने जल्दी से पहले पंखे का बटन ऑन किया, फिर खिड़की से पर्दे समेटने लगी। मेहरुन्निसा ने अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा, फिर खिड़की के करीब आकर अंधेरे में देखते हुए बोली, बारिश होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन शुक्र है हवा चलने लगी है। दिन में इतनी गर्मी थी। वो अपने जहन को हाजिर रखने की खातिर पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हूँ कहकर रह गई। क्या बात है? कुछ देर बाद मेहरुन्निसा उसकी खामोशी महसूस करके टोकते हुए बोली, आज तुम कुछ चुप चुप सी हो। बीबी जान ने भी ज़्यादा बात नहीं की। बीबी जान आज कुछ गुस्से में हैं। उसने यूं ही बात बना डाली, खैरियत? हाँ बस, वो इसी कदर कह सकी, फिर फ़ौरन मौजू बदलते हुए कहने लगी, याद आया महरू, मैं कराची से बहुत अच्छे गानों की केस्टें लाई हूँ, सुनोगी? ज़रूर, मेहरुन्निसा ने इश्तियाक से कहा तो वो फ़ौरन रैक के पास आकर केस्ट देखने लगी, लेकिन फिर याद आया कि उस रोज़ उसने सारी चीज़ें अलमारी में रख दी थीं। रैक छोड़कर अलमारी खोली और जैसे ही शापर निकालने लगी, आगे रखा मेहरुन्निसा का पैकेट जो उसने शाह सिकंदर के लिए दिया था नीचे आ रहा था, जिसे उससे पहले ही मेहरुन्निसा ने लपक कर उठा लिया और बहुत खामोश नज़रों से उसे देखने लगी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारा वक्त कितना कीमती है और मैं वादा करता हूँ कि अब जब तक तुम इम्तिहानों से फ़ारग नहीं हो जाओगी, शहर तो क्या, तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आऊँगा। शाह सिकंदर के बुलाने पर वो आ तो गई थी, लेकिन शाकी भी थी। जब भी वो उससे आइंदा एहतियात का वादा करते हुए बोला, तो उसकी आखिरी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने की खातिर चेहरा मोड़कर लहरों की सरकशी देखने लगी, लेकिन वो उसकी मुस्कुराहट देख चुका था। फिर भी कस्तन अनजान बनकर चंद कदम आगे चला गया। कुछ देर बाद वो करीब आकर पूछने लगी, जब आप जानते हैं मेरा लम्हा लम्हा कीमती है, फिर मिलने पर इतना इसरार क्यों था? मैं शाहपुर जाने से पहले ये यकीन चाहता हूँ कि हर किस्म के हालात में तुम मेरा साथ दोगी। शाह सिकंदर ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाकर कहा, क्या मतलब? वो कुछ उलझ सी गई। उसने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, इधर उधर यूं देखने लगा जैसे बैठने की जगह तलाश कर रहा हो। फिर जैसे अपने आप से बोला, मेरा ख्याल है यहाँ ठीक नहीं है, आओ इधर रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। रेस्टोरेंट में दाखिल होकर शाह सिकंदर ने एक टेबल की तरफ हाथ उठाकर उसे वहां बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत ट्रे उठाकर उसमें सैंडविचेस और ड्रिंक्स रखने लगा।
پھر آ کر ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، لیجئے مادام، آپ کے لیے، پلیز۔ آسیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور اس کے بیٹھنے پر کہنے لگی، میرے صبر کا امتحان آپ پھر کبھی لے لیجئے گا۔ اس وقت میں سخت الجھن محسوس کر رہی ہوں۔ سوری، میں تمہیں الجھانا یا پریشان کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی تم پریشان ہونا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، کیا کوئی ایسی بات ہے؟ آسیہ کے لہجے میں آپ ہی آپ اندیشے سمٹ آئے تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کستن مسکرایا، پھر کہنے لگا، پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہی ہو، میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے امتحانوں کے فوراً بعد میں اپنے گھر والوں کو لے آؤں گا۔ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ جو اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس کی بات پر نہ شرمائی نہ لجائی، اسی طرح اسے دیکھتی رہی، پھر پلکیں جھکا کر بولی، میرا خیال ہے اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہی ہے، باقی ساری باتیں اس کے بعد کی ہیں۔ وہ فوراً بولا، میں سن رہی ہوں۔ آپ بلا جھجک باقی ساری باتیں بھی کہہ ڈالیے۔ وہ میز کی شفاف سطح پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے بولی، تو وہ کچھ دیر تک اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر سوچ کر کہنے لگا، مجھے غلط نہیں سمجھنا آسیہ، میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں جتنا اپنے آپ کے ساتھ۔ میں نے تمہیں دیکھا، پسند کیا اور پھر تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر کے ہی میں نے تمہاری طرف پیش رفت کی۔ اگر محض دوستی یا وقت گزاری کا خیال ہوتا تو میں کبھی تمہارے گھر تک نہ پہنچتا۔ بہرحال مجھے یقین ہے تمہارے گھر میں کوئی بھی مجھے ناپسند نہیں کرتا، لیکن اصل مسئلہ میرے گھر کا ہے، جہاں برادری سے باہر شادی کا تصور نہیں ہے۔ وہ جو سر جھکائے سکون سے اس کی بات سن رہی تھی، ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، جبھی رکا نہیں۔ صرف جائیداد کی وجہ سے آپس میں ہی رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اچانک تم نے آ کر میری زندگی میں ہلچل نہ مچائی ہوتی تو شاید، بلکہ یقیناً، میری زندگی کی ناؤ بھی ایک مخصوص دھارے پر بہہ نکلتی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تم سے ہٹ کر سوچ بھی نہیں سکتا، اور میری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ میرے والدین خوشی سے میرے فیصلے کو قبول کر لیں۔ دوسری صورت میں، وہ خاموش ہو کر ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ ہونٹ بھینچ کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ شاہ سکندر سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ قدرے توقف سے کہنے لگا، تم نے پوچھا نہیں کہ دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں، دوسری صورت میں آپ سب چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اس نے کہا تو وہ فوراً بے تابی سے بولا، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں تم میرا کتنا ساتھ دو گی۔ اس کی بے تابی شدت سے محسوس کرنے کے باوجود وہ فوراً جواب دینے کی بجائے سوچ کر بولی، گو کہ میرے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار میرے والدین کو ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری مرضی کے بغیر وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور شاہ سکندر حیات، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں جہاں آپ سے پہلے کوئی تھا، نہ آپ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے۔ آسیہ، شاہ سکندر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ گھبرا کر بولی، پلیز کچھ خیال کریں۔ سوری، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، وہ گھڑی دیکھ کر بولی، اور فوراً کھڑی بھی ہو گئی تو مجبوراً شاہ سکندر کو بھی اٹھنا پڑا۔ واپسی کے راستے میں وہ قصداً اس موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اور جب وہ اپنے سٹاپ پر اترنے لگی تب روک کر کہنے لگا، سنو، تم ابھی کچھ مت سوچنا، میرا مطلب ہے اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے امتحانوں کے بعد جب میں آؤں تو میرے ساتھ بی بی جان اور بابا جان بھی ہوں۔ وہ کیا کہتی، ذرا سا سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر نیچے اتر کر اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر بولا،
جلدی آؤں گا، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھائی اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھنے لگا جو لمحہ بہ لمحہ دور ہونے کے باوجود اسے اپنے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ سکندر تمام راستہ یہی سوچتا آیا تھا کہ اگر شہر بانوں نے بی بی جان کو آسیہ کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا تو اب وہ خود ہی پہلی فرصت میں بی بی جان سے بات کرے گا، کیونکہ اب زیادہ دن نہیں تھے اور وہ جانتا تھا کہ بی بی جان اور بابا جان آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اگر مہر النساء سے اس کی نسبت طے نہ ہوئی ہوتی تب بھی ان کا ماننا مشکل تھا، اور اب تو ظاہر ہے ان کے پاس جواز موجود تھا۔ بہرحال حویلی آتے ہی اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ خیال تھا شاور لینے کے بعد پہلے شہر بانوں سے پوچھے گا، لیکن جیسے ہی شاور لے کر نکلا اسی وقت بی بی جان اس کے کمرے میں آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ کچھ نادم ہو کر بولا،